بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم لوگ علوم الحدیث کی اسٹڈی کر رہے ہیں جسے جرح و تعدیل آج ہمارا ٹاپک ہے. جرح و تعدیل کا مطلب ہے آڈٹ ہے ایکسیپٹیبل اور ان ایکسیپٹیبل نیریٹرز، یعنی جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بیان کیا ہے وہ بندے ریلائبل ہیں کہ نہیں، یہ سوال ہے. اس کو عربی میں جرح و تعدیل، جرح کا مطلب کہ جس میں کہ ریسرچ کرنا، اور تعدیل ایکسیپٹ کرنا، ایکسیپٹیبل آدمی ہے. اور جرح ہوگی کہ ان پہ اعتراض کیا ہے اور کس طرح سے. آپ کو یاد ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی پہلے اس کی ہسٹری کا میں نے عرض کیا تھا، ٹاپکس کا آیا تھا. تو آج ہم جرح و تعدیل کی بات ہم کر رہے ہیں. یہ ہے کیا؟ یہ پچھلے لیکچر میں نے یہی عرض کیا تھا کہ یہ جو راوی ہیں، نیریٹرز ہیں، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ احادیث بیان کرتے تھے، تو ان کے بارے میں یہ ایک ریسرچ ہوئی کہ ان کو پرکھنے کا فن یہ تھا جرح و تعدیل، کہ اگر کسی راوی کو پرکھنے کے نتیجے میں اس پہ کوئی پازیٹیو رزلٹ آئے کہ یہ بندے ریلائبل ہے، تو اس کو ہم تعدیل کہتے ہیں کہ ایک ایکسیپٹیبل پرسن ہے، قابل اعتماد ہے. اور اگر بندے کا نیگیٹو انفارمیشن آئی تو پتہ چلا کہ یہ اسے جرح یعنی ان ایکسیپٹیبل پرسن ہے. جرح نیگیٹو ہے اور تعدیل ہے پازیٹیو ہے، کہ یار یہ ریلائبل ہے کہ نہیں ہے. تو یہ ریسرچ، اب ریسرچ کیسے کرنی ہے اس کے لیے دیکھیے کہ یہ چیک کرنے کی ہوتی ہے، جو میں نے پچھلے لیکچر میں عرض کیا تھا، تو ابھی مختصراً ہی عرض کر دیتا ہوں. پہلی چیز عدالت ہو بندے میں. عدالت کا مطلب کہ بندہ ریلائبل ہو. یعنی عدالت کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ یعنی اس کا مطلب ہے کہ ایک عادل آدمی ہے، عادل اچھے کردار کا آدمی ہو. کسی راوی کے عادل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک تو مسلمان ہو، بالغ ہو، یعنی جوان ہو، عاقل ہو. عاقل کا مطلب عقل رکھتا ہو، فسق و فجور سے دور رہتا ہو، یعنی کم از کم نظر تو نہ آتا ہو نا، کسی قسم کی بدنامی سے پاک ہو. تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ایک عادل آدمی ہے، ریلائبل ہے. اور پھر دوسری چیز یہ بھی چیک کرنے کی ہوتی ہے ضبط، یعنی ریکارڈ کیسے کرتے رہے احادیث کو کہ وہ دیگر ثقہ راوی یعنی دوسرے اور ریلائبل بندے جن کی آپ ریسرچ کر چکے ہیں، ان کی بیان کردہ حدیث کے خلاف کوئی بات تو نہیں ہے، حافظے میں کمزور تو نہیں تھے یہ صاحب، بڑی بڑی غلطیاں بکثرت تو نہیں کرتے، چھوٹی موٹی کبھی غلطی تو ہو گئی انسان میں، ہر ایک میں ہوتی ہے، لیکن بڑی بڑی غلطیاں اور ہر وقت ہو جانا، تو پھر اس کا مطلب ہے ان کی یادداشت اچھی نہیں ہے. لاپرواہ تو نہیں ہے وہ، نہ ہی وہمی طبیعت کے آدمی ہے کہ نہیں ہے. یہ ساری چیزوں کو چیک کیا گیا. اب یہ راوی کے قابل اعتماد کو چیک کرنے کی ریزن بھی اب ذرا ایک نظر پھر دیکھ لیں. اب کہیں گے جی بندوں کو کیوں چیک کریں بھی ہم؟ دیکھیں اس زمانے میں اب یہ 11 ہجری جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زندگی سے نکل کے اب اللہ تعالیٰ کے حضور چلے گئے تھے، تو 11 ہجری تھا، وہاں سے 250 ہجری تک کا پیریڈ ہے کہ جس کے اندر لوگ راوی تھے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ حدیث بیان کرتے تھے، اور یہی لوگ سیلیبریٹی بن جاتے تھے، ایک شہرت یافتہ شخصیت بن جاتے تھے. جیسے موجودہ آپ سیلیبریٹی کی آپ چھان بین آج کل بھی تو کرتے ہیں نا. مثلا آپ اپنی بیٹی کی شادی کرنے لگے ہیں تو وہ بندے کو تو آپ چیک کرتے ہیں کہ نہیں، کہ آپ کسی کو آپ کچھ کریڈٹ دینے لگے ہیں، قرض دینے لگے ہیں، پیسے دینے لگے ہیں، تو اس کو پہلے نہیں چیک کر لیتے کہ بندے ریلائبل ہیں کہ نہیں. اسی طرح پھر آپ سیاست یا مذہبی لیڈر کی ریسرچ بھی تو آپ کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں تاکہ یار آپ کی بیٹی کی زندگی اچھی گزرے، یا آپ نے اگر جو پیسے دے دیے ہیں کسی کو تو مل جائے آپ کو صحیح ٹائم پہ. اور اسی طرح سیاست کے اعتبار سے بھی آپ یہ اس لیے چیک کرتے ہیں کہ جناب تاکہ ریلائبل
بندے ہی آپ کے حکمران بنے تاکہ وہ اچھے طریقے سے آپ کے ملک کو چلا سکیں. مذہبی لیڈرز کو آپ اس لیے چیک کرتے ہیں، اس لیے چیک کرتے ہیں کہ تاکہ ان کی یہ جو باتیں ہیں وہ دین سے متعلق ہیں یا اس کی الٹی بات کر رہے ہیں. یہ ساروں کو آپ آج کل بھی چیک کرتے ہیں نا. اور میں آپ کے لیے اس کے لیے مشورہ یہ بھی کروں گا کہ جناب آپ اگر میرے یہ لیکچرز آپ سن رہے ہیں تو پلیز آپ میرے بارے میں بھی چیک کر لیں پلیز. اگر مجھے کوئی مل جائے کہ کچھ نیگیٹو کمنٹ ہے تو پھر میری بات پہ نہ رہیے گا. آپ صرف اور صرف اللہ کے قرآن کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف اوتھینٹک حدیث کی بیسس پہ ہی دین کے احکامات کو سمجھیں. اسی طرح تمام اور اسکالرس کا بھی آپ کریں بالکل. تو اصل میں یہ طریقہ ہے آڈٹ یہ چیک کرنے کا کہ کیسے چیک کریں کہ بندے ریلائبل ہیں کہ نہیں ہیں. اور آپ ابھی بھی کسی کو قرض دیں تو آپ اس وقت بھی چیک کریں. اور آپ اگر رشتہ کر رہے ہیں، اپنے بیٹے کی شادی کر رہے ہیں یا بیٹی کی کر رہے ہیں، تب بھی چیک کر لیں. تبھی کر کے کریں تو آپ کی سکون زندگی رہتی ہے. اب راوی ریلائبل کیسے ہو تو اس کے لیے کیسے چیک کرتے رہیں کہ اب یہ اسکالرس جو حدیث کے جو ریسرچ ہیں کہ جس کو جرح اور تعدیل آپ کہتے ہیں، یہ اب بندوں کی ریسرچ میں کیا چیک کرتے رہے. پہلا سوال یہ کہ جرح و تعدیل کے جو ماہرین کسی راوی کے بارے میں اپنی تحقیق و تفتیش کے بعد یہ طے کر رہے ہیں کہ یہ بندہ عادل ہے، ریلائبل آدمی، اس کو عادل کہتے ہیں. لیکن صرف ایک ہی اسکالر نے جو ریسرچ کی انہی تک نہ رہیں، دوسرے اسکالر نے جو ریسرچ کی اس کو بھی پڑھ لیں، دیکھ لیں نا، تیسرے کو بھی دیکھ لیں. ہو سکتا ہے آپ کو 4 5 10 اسکالرز نے اس آدمی پہ ریسرچ کی ہے، سارے اگر بتا رہے ہیں کہ یہ ریلائبل نہیں ہے تو تب بھی مان جائیں، اور سارے مان رہے ہیں کہ یہ ریلائبل ہے تب بھی مان جائیں. اور اگر اختلاف آ جائے تو پھر آپ میں کنفیوژن آ جائے گی، پھر چھوڑ دیں معاملے کو. پھر اس بندہ میں یہ آ جائے گا کہ کمزور ہے یار، ہمیں نہیں پتا. اچھا وہ شخص زندہ ہو تو اس کا انٹرویو کر لیتے تھے. اب یہ ریسرچرز جب انہوں نے ریسرچ کی ہے تو وہ پہلے اگر ان کے زمانے میں جو بندہ زندہ ہے تو اس سے مل لیتے، اس کے معاملے میں دیکھتے کہ وہ بندہ اس کا ایٹیٹیوڈ کیسا ہے، عادل آدمی ہے کہ نہیں ہے. اور اسی شخص کے جاننے والوں سے ان کے کولیگز، ان کے کلاس فیلوز، دوست، ان کے جن کے ساتھ کچھ لین دین رہا ہو ان سے مل لیا، پوچھ لیا، پتہ چل جاتا کہ یار بندہ کیسا ہے. اگر سب کی بات ہی پازیٹیو آ رہی ہے تو پھر تو ہے پازیٹیو، اور اگر نیگیٹو کمنٹ ہی سب کے ہیں تب نیگیٹو ہے. اور دونوں میں ہی آ رہے ہیں تو چلو آپ کا ایک درمیانی کنفیوژن جیسا پوائنٹ آ گیا. اچھا وہ شخص جس کی آپ ریسرچ کر رہے ہیں وہ فوت ہو گئے تو پھر آپ اس کی شہرت کو اسی شہر محلے کے لوگوں سے پوچھتے ہیں جو ان کے پڑوسی ہوں، ان کے کولیگ ہوں، ان کے دوست ہوں جو ابھی زندہ ہو. اور اگر وہ بھی فوت ہو گئے تو چلو ان کی پھر نسل، ان کے اسٹوڈنٹس، ان سے آپ کو پتہ چل جاتا. اہل علم کے مابین اس شخص کو یہ عمومی شہرت ایک اچھے انسان کی ہے کہ نہیں. اچھا آپ دیکھیں کہ ایک آدمی اوور آل لے جا کے ہر آدمی بتا رہا ہے یار بہت نیک آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، تو یہ آپ کو پتہ چل گیا ہے. اگر اہل علم میں کسی شخص کی عمومی شہرت اچھی ہے تو اس شخص کے لیے کسی جرح تعدیل کے ماہر کی تحقیق و تفتیش کی پھر مزید ضرورت نہیں ہے. مثال کے طور پہ مشہور شخصیتیں کہ جیسے امام مالک ہیں، ابو حنیفہ، شافعی، احمد بن حنبل، سفیان ثوری، سفیان بن عینیہ، اوزائی رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے بڑے مشہور اسکالر ہیں. اس پہ پوری امت آلریڈی ریسرچ کر چکی ہے، پتہ چل گیا یار بندے ریلائبل تھے یہ سارے. تو ٹھیک ہے، بس اب آپ کو اب یہی چیک کرنا ہے کہ ان کی بات واقعی انہی کی ہے. اگر تو انہوں نے خود بک لکھی ہے تب آپ کو پتہ چل جاتا ہے، اور اگر کسی اور نے بک لکھی ہے تو پھر آپ کو چیک کرنے کی ضرورت آتی ہے. اگر اس فوت شدہ شخص میں کوئی اعتراض ہو
تو پھر اعتراض کو بھی چیک کر لینا. اب وہ دیکھیں کنفیوژن آئی تو آپ نے چیک کیا, اور لوگوں سے پوچھے. اب جس نے اعتراض کیا اس بندے کا بھی چیک کر لیں وہ بندہ ریلائبل ہے کہ نہیں. اب اس کے لیے میں جو کمنٹ ہیں, ایک اس زمانے کے اسکالر جنہوں نے ریسرچ کی, ابن عبد البر 463 ہجری میں ان کا انتقال ہوا, وہ لکھتے ہیں ہر وہ شخص جس کے پاس یہ حدیث کا علم ہو عادل تصور کیا جائے گا, لیکن اس کے بارے میں شدت پسند لوگوں کی تحریف, جھوٹے مذاہب کے دعوت دینے والوں کا تعصب اور جاہلوں کی توضیحات کی نفی کی جائے گی. یعنی ایک بندہ جس کے بڑا اچھی ریپوٹیشن اچھی ہے ان کی, لیکن دوسرے کوئی آدمی ان پہ اعتراض کر رہا ہے, لیکن جو اعتراض کرنے والا آدمی اگر شدت پسند ہے, کوئی دہشت گرد ٹائپ کا یا کسی گینگ کا کوئی حصہ ہے, یا کسی جھوٹے مذہب کا کوئی ایک مبلغ ہے, تبلیغ اس کی کر رہا ہے, تو پھر اس بندے کی بات کو آپ ریجیکٹ کریں کہ نہیں جناب. یعنی ظاہر ہے جس بندے کے بارے میں کوئی نیگیٹو کمنٹ کہہ رہا ہے تو یہ اس بندے کو بھی چیک کر لیں کہ یار یہ ریلائبل ہے کہ نہیں. پھر آپ کا رزلٹ اس پہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی اس رائے سے اہل علم متفق ہیں کہ نہیں ہے. اگر کوئی حدیث صحیح نہیں ہوگی تو اسے پھر صحیح تصور کیا جائے گا, اور اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک شخص در حقیقت عادل نہیں ہے اور اسے عادل سمجھ لیا گیا. یعنی یہ کیا بات ہے کہ اگر تو سارے اسکالرز جنہوں نے ریسرچ کی ہے ساروں کے ایک ہی رزلٹ آ رہا ہے کہ یار یہ بندہ ریلائبل ہے, پھر تو ریلائبل ہے. سارے کہہ رہے ہیں کہ ریلائبل نہیں ہے, تب بھی آپ کنفرم ہو گیا کہ یہ ریلائبل نہیں ہے. لیکن اگر کنفیوژن آ جائے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اب اس بندے میں کنفیوژن ہے, تو اس بندے کی حدیث میں بھی ویکنس آ جائے گی, ضعیف ہو جائے گی حدیث. یہ آپ کو پتہ چلتا ہے. تو پلیز یہ آپ کو چیک کرنا ہوتا ہے. آپ نہیں کر سکتے, ظاہر ہے کہ اب سے وہ 1200 سال پہلے سارے بزرگ فوت ہو گئے, آپ تو نہیں کر سکتے. آپ اتنا ہی کر سکتے ہیں کہ جرح و تعدیل کے جو اسکالرز ہیں انہوں نے جو بکس لکھی ہیں ان بکس میں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا کمنٹ کیے ہیں. آپ کہیں کہ جناب اتنی بک میں کہاں سے اکٹھی کروں, لیکن اب جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کی ویب سائٹس بھی بن گئی ہیں, تو اس بندے کے نام پہ ابھی آپ کو میں بتاؤں گا پورا طریقہ. آپ اس میں نام لکھیں گے, سرچ کریں گے بندے کے پورے اس کے بارے میں تمام اسکالرس نے جو ریسرچ کی ہے ساری آ جائے گی. سب کو پڑھ لیں, پتہ چل جائے گا 100% سب ایگریڈ ہے, تو پھر تو ٹھیک ہے کہ ریلائبل ہے یا ان ریلائبل ہے, پتہ چل جائے گا. اور اگر دونوں میں کنفیوژن ہے تو چلو پھر آپ اس کو ویکنس کے لیول پہ رکھیں گے. اب راوی کی ضبط کا علم بھی ہوتا ہے. اب یہ ضبط کیا ہے کہ وہ ریکارڈ کیسے کرتے رہے ہیں حدیث کو. اگر کسی راوی کی روایات کی غالب اکثریت اس سے زیادہ ریلائبل راویوں کی روایات کیا ہیں کہ وہ یہ حدیث ہیں, یہ اگر ان کے ساتھ میچ کر رہی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ مسٹر اے کی آپ ریسرچ کر رہے ہیں تو اور باقی سارے بی سی ڈی جتنے سارے ان کے ٹائم کے ہیں تو وہ سارے جو حدیث بیان کر رہے ہیں مسٹر اے بھی وہی کر رہے ہیں اور سیم میچ کر رہی ہے, تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ مسٹر اے کی بھی حافظہ جو ہے وہ اچھا ہے. لیکن اگر کنفلکٹ آ رہا ہے تو پھر لگتا ہے کہ پھر مسٹر اے میں کوئی پرابلم ہے. کسی ایک آدھ روایت میں مخالفت سے فرق نہیں پڑتا, لیکن اگر یہ مخالفت کثیر تعداد میں ہو تو پھر اس شخص کی ضبط پہ مشکوک ہو سکتا ہے. تو پھر آپ ان کی بیان کردہ حدیث کو آپ قابل اعتماد نہیں کر سکتے. آپ یعنی ظاہر ہے کہ اگر تو دیکھیں نا ایک آدھ کہیں پہ کنفلکٹ ہو گیا, غلطی ہو سکتی انسان میں, نو پرابلم, لیکن ہر جگہ ہو رہی ہے تو پھر مسئلہ ہے, پھر آتا ہے مسئلہ. اگر وہ راوی زندہ ہو تو اسے چیک کر لیا جا سکتا ہے کہ وہ ریکارڈ کیسے کر رہا ہے. یعنی دیکھ لیں, یعنی اب ظاہر ہے کہ مثلا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو یہ ریسرچ کر رہے تھے تو وہ بندوں سے جا کے ملتے تھے جو زندہ تھے ان کے یہاں, تو دیکھنا کہ جناب اچھا سر وہ حدیث اب کیسے ریکارڈ کرتے ہیں. پتہ چلا کہ جناب ان کے پاس ایک ڈائری ہے, اس کے اندر وہ لکھتے ہیں. وہ ڈائری کو دیکھ لیا, چیک کر لیا, اور جو کچھ وہ فرما رہے تھے حدیث کو لکھا ہوا بھی وہی ہے, تو ٹھیک ہے میچ ہو گیا, پتہ چل گیا, ٹھیک ہے جی. لیکن اگر الٹی بات آ گئی تو پتہ چل گیا کہ نہیں جی کچھ مسئلہ ہے.
اچھا جو ڈائری ہے وہ سنبھالی بھی ہوئی ہے کہ نہیں, یا وہ ڈائری کہیں پہ آگ میں خراب ہو گئی یا کیا ہوا, یہ چیزوں کو بھی چیک کرتے رہے. اگر یاد بھی رکھتے تھے اور ڈائری نہیں تھی تو پھر یادداشت کیسی تھی, اور بڑھاپے میں یادداشت کیسی رہی ہے ان کی, ان سب کو چیک کرتے رہے. اب یہ ساری چیزوں کو, اچھا یہ ظاہر ہے کہ جس وقت مسلمانوں کے یہاں پیپرز بہت کامن سستے بن گئے 150 ہجری کے بعد, تو تب تو ڈائریاں لکھ لیتے تھے, ٹھیک ہے, لیکن اس سے پہلے والے نہیں کرتے تھے. پر کوئی آدمی ظاہر ہے کہ بہت زیادہ ایکسپینسز کر کے چائنا سے امپورٹ کر کے جو پیپرز ہیں وہ پرچیز کیا اور ان کو لکھا انہوں نے, وہ تو پھر زیادہ مضبوط ان کا ریکارڈ ہو گیا اور وہ ابھی تک موجود ہو. مثال کے طور پہ 100 سال بعد دیکھی تو وہ موجود ہو, ٹھیک ہے, دیٹس گڈ. لیکن اگر نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان کا برین کیسا رہا, یادداشت کیسی رہی, ان سب کو چیک کرنا پڑتا. پھر اس کے ساتھ کیا جرح و تعدیل کے بغیر کسی وضاحت کے قبول کر لیا جائے یا نہیں, یعنی تعدیل وہ ہے کہ ہی از ایکسیپٹیبل. تو اس میں اگر کسی راوی کے بغیر کسی وجہ کے یہی کہا جائے کہ یار یہ ریلائبل آدمی ہے تو پھر تو درست ہی مانے نا, پھر اس میں مزید پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو, یعنی پازیٹیو ہے نا تو کوئی بات نہیں. لیکن اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی شخص کے عادل ہونے کے بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں اور ان تمام وجوہات کو بیان کرنا مشکل کام ہے, کیونکہ اس کے نتیجے میں تعدیل یعنی ایکسیپٹ کرنے والے جو اسکالر ہیں وہ بتائیں گے کہ اس راوی میں ان برے کاموں کا ارتکاب نہیں کیا, یا اس نے اس نیک کام کا ارتکاب کیا, یہ کوئی کر بھی نہیں سکتا. کیونکہ ظاہر ہے اگر کہا جائے نیک آدمی ہے تو اب ان کی کیا پوری ان کی 50 سال کی زندگی کو پورا تو نہیں آپ لکھ کے نوٹ کر سکتے کہ جناب وہ فلاں دن نماز پڑھی ہے فلاں نہیں پڑھی, یہ نہیں کر سکتے. بس ٹھیک ہے, اوور آل ہی آپ کو پتہ چل گیا کہ یار ٹھیک ہے اچھے نیک آدمی تھے, بس اتنی بات. میموری تھی تو میموری ان کی اچھی رہی, بس اتنی کافی ہے. لیکن جب نیگیٹو کمنٹ ہے, ان ایکسیپٹیبل ہے, وہاں ڈیٹیل کی ضرورت ہے کہ جہاں تک جرح کا تعلق ہے تو اسے بغیر تفصیلات کے قبول نہ کریں. اس لیے کہ بھی اگلے نے نیگیٹو کمنٹ کیے تو پوچھیں بھائی کیوں کیا, ریزن ہے, پوری ڈیٹیل لیں, وہ پوری ڈیٹیلز کو نوٹ کریں, ریکارڈ کریں, کر کے آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی یہ مسئلہ ہے. اچھا وہ صرف ایک بندے نے نیگیٹو کمنٹ دیے وہیں پہ بات نہیں آئے گی, دوسروں سے بھی پوچھیں, اور ان کے دوست کولیگز کلاس فیلوز ان سے پوچھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا نا. سارے اگر ایک ہی بات کریں پھر آپ کو یقین ہوگا کہ یار مسٹر اے جو ہے وہ ریلائبل نہیں تھے. لیکن اگر مختلف آ رہا ہے معاملہ تو پھر کوئی شخص کسی راوی سے حدیث ایکسیپٹ کرے گا, کوئی کہے گا کہ یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اس لیے آپ کو حدیث میں آپ کو یہ فرق محسوس ہوگا کہ ایک اسکالر مثلا ابو داؤد صاحب ان کو ایکسیپٹیبل کر کے ان کی حدیث کو صحیح یعنی 80-90% لیول پہ ان کو حدیث کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. لیکن مثلا ترمذی صاحب ریسرچ میں انہوں نے یہ پتہ چلا کہ نہیں بھی سب تک ریلائبل نہیں, انہوں نے ان کی حدیث کو حسن یعنی 60-80% کے لیول پہ رکھا. تو یہ اس طرح سے ریسرچ ایسے کرتی رہے. تو پھر آپ کہیں گے کہ آپ کیا کریں, تو آپ پھر بہرحال اس کو ابھی کنفیوژن کے لیول تک ہی رکھیں. پھر آپ اور اسکالرس کا بھی دیکھیں, اور اگر آپ کو پتہ چلے کہ جناب مثلا 9 اسکالر جو ہے ان کو ایکسیپٹیبل کر رہے ہیں, تعدیل کر رہے ہیں, اور صرف ایک اسکالر جرح کر رہے ہیں, تو ان کی جرح کی وجہ کو بھی دیکھیں, اور وجہ بھی کچھ نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب ان کو کوئی غلطی ہوئی ہوگی. پھر وہ جو 9 اسکالر ہیں ان کی بات درست ہے. اور اگر کوئی 5 ان کو ایکسیپٹیبل کہہ رہے ہیں, کچھ ان ایکسیپٹیبل کہہ رہے ہیں, تو پھر اس میں کنفیوژن ہے, پھر تو یہ ضعیف ہے, کمزوری ہے اس معاملے میں. پھر آپ ان کی حدیث کو بھی ضعیف ہی سمجھیں گے کہ یار یہ کمزور حدیث ہے جو انہوں نے بیان کی. پھر آپ اس حدیث کو دوسری اوتھینٹک حدیث کے ساتھ میچ کریں گے. اگر وہی بات ہے تو پھر تو ٹھیک ہے, اوتھینٹک ہوئی, اور اگر نہیں ہے
تو پھر اس کا مطلب ہے مسئلہ ہے۔ اگر دوسرا نقطہ نظر یہ بھی موجود ہے کہ اگر کسی راوی پر الزامات موجود ہیں، اس کی کوئی جرح کی تفصیل نہیں، جرح کا مطلب وہی ان کی ان ایکسیپٹیبل کی تفصیل نہیں ہے، تب بھی اس راوی کی حدیث کو قبول کرنے میں احتیاط کریں۔ اسی صورت میں یہ لازماً دیکھ لیا جائے کہ حدیث کسی اور سند سے میچ کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سب معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ہے، جس کو قبول کرنے میں احتیاط برتنے میں امت میں پوری امت کا اتفاق ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواتر سے احادیث ہیں کہ جس میں بتا دیا کہ بھی میرے خلاف کوئی جھوٹ نہ کرنا۔ اس کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں بھی ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما جیسے صحابہ وہ بھی اتنا احتیاط کرتے تھے یار کہ کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی اور میں کہہ بیٹھوں۔ یہ بہت احتیاط سے ہی بات کرتے تھے وہ۔ تو اس لیے یہ اس لحاظ سے ہے۔ اچھا، کچھ صحابہ جیسے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا یا ابن عباس رضی اللہ عنہما یا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، تو انہوں نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کو نوٹ کیا ہوا تھا، تبھی وہ جا کے وہ بیان کرتے تھے۔ تو احتیاط وہ بھی کرتے تھے نا، تو اس لیے آپ بھی احتیاط کریں۔ اب آئیے، آپ کا اعتراض ہوگا کہ یار بندے پہ کیوں بھئی ہم بندے کی کیوں اس کے وہ جانچ پڑتال کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس کے لیے قرآن مجید سے ہم دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بھی دے دیا ہوا، تو وہیں سے ہم سٹڈی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت تفصیل سے سورۃ الحجرات میں آپ کو ایٹیٹیوڈ پہ موضوع ہے، تو وہاں پہ بتایا گیا ہے کہ آپ نے مسلمانوں کا آپس میں کیا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے۔ تو وہیں سے آپ خود پڑھ لیجئے، دیکھ لیجئے۔ ترجمے میں آپ کو اختلاف ہو رہا ہے، کوئی کسی اور اسکالر کے ترجمے میں دیکھ لیجئے۔ تو میں عرض کر دیتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے اہل ایمان، اگر اس پکارنے والوں میں سے کوئی فاسق یعنی انریلائبل آدمی آپ کے پاس کوئی اہم خبر لے آئے تو اس کو اچھی طرح سے ریسرچ کر لیا کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ جذبات سے مغلوب ہو کر کسی قوم پہ جا چڑھیں، پھر آپ کو اپنے کیے پر پچھتانا پڑے۔ اچھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ ہوتا تھا کہ کچھ منافق ٹائپ کے بندے نا کچھ اس قسم کا پروپیگنڈا کر کے وہ دیکھو جی آپ پہ یہ حملہ ہونے لگا، تو بندہ ہے وہ کہ وہ جناب یہ ہو رہا اور وہ اٹھ کے لیے وہ جناب لڑائی کرنے بیٹھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے صحابہ کرام کو سمجھا دیا کہ بھائی جو بندے بھی جس کا آپ کو پتا ہو کہ ریلائبل نہیں، اس کی صرف انفارمیشن پہ نہیں، پہلے ریسرچ آپ کیا رہے پھر جا کے فیصلہ کریں۔ یہ نہ آپ وہ خام خواہ کسی بیچارے کسی آپ گاؤں پہ جا کے حملہ کر لیں۔ تو سیم اب دیکھا ہمارے ساتھ بھی یہی ویلڈ ہے، آپ کو یوٹیوب میں بھی فیس بک میں بھی بہت سارے پروپیگنڈے آپ کو ابھی بھی نظر آئیں گے۔ اس کے بعد پھر اگلی آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ موجود تھے، تو وہاں پہ فرمایا گیا کہ بھی آپ کو اس طرح کرنا چاہیے ایٹیٹیوڈ کو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ آپ یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ آپ کے اندر اللہ کا رسول موجود ہے، لہذا اسی طرح مناسب نہیں ہے کہ اپنے آئیڈیاز پر اصرار کریں۔ اگر وہ بہت سے معاملات میں آپ کی بات مان لیا کریں تو آپ بڑی مشکل میں پڑ جائیں گے، جس طرح اس سے پہلے پڑے رہتے تھے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو آگے ایمان کو محبوب بنایا اور اسے آپ کے دلوں میں خوبصورت سمجھا دیا، جبکہ کفر، گناہ اور رسول کی نافرمانی کو آپ کی نگاہوں میں سخت ناپسندیدہ سمجھا دیا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے یہی لوگ نیک ہیں کہ اس نعمت کو حاصل کر رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ علم اور حکمت کا مالک ہے۔
اب یہ دیکھیے کہ ظاہر ہے کہ بہت سے لوگ ابھی ایمان لائے تھے، ان کی بھی ٹریننگ ہو رہی تھی، تو اس ٹریننگ میں انہیں بتایا گیا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کوئی اصرار نہ کریں ہر چیز پہ، کہ اللہ کے رسول موجود ہیں تو وہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے آپ چلو ایکسپلین کر لیں، ان سے کویشچن کر لیں، وہ جو بھی ہے، لیکن یہ نہیں کریں کہ آپ اپنا جو چاہ رہے ہیں تو ان پہ جبر نہ کریں آپ۔ اور یہ بتا دیا کہ اس سے پہلے جو بہت عرصہ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹریننگ میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کر چکے، تو وہ دیکھیں کہ ان کا ایٹیٹیوڈ دیکھیں وہ کیسا ہے، تو ایسا ہونا چاہیے آپ۔ اچھا پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کچھ نیگیٹو کو بھی بتا دیا کہ بھی آپس میں لڑائی جھگڑے ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے۔ اب دیکھیے میں ترجمہ ہی عرض کر دیتا ہوں آگے۔ آپ کی وحدت اس لیے قائم ہے، لہذا اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان پہلے صلح کروا لیا کریں، پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے پر پھر بھی زیادتی کرے تو جو زیادتی کرے اس سے آپ جنگ کریں، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کی طرف رجوع کر لیں۔ پھر اگر رجوع کر لیں تو دونوں کے درمیان عدل کے ساتھ دوستی کروا دیا کریں اور ٹھیک ٹھیک انصاف کر لیا کریں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ ایمان والے تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، لہذا اپنے دو بھائیوں کے مابین دوستی کروا لیا کریں اور اللہ تعالیٰ سے خبردار رہیں تاکہ آپ پر رحم کیا جائے۔ تو اب یہ دیکھیے کہ یہ بتا دیا گیا کہ بھی اگر مسلمانوں میں کوئی اختلاف ہو تو اختلاف ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن اگر لڑنے لگے تو پھر آپ ان کی دوستی کو کریں، صلح کرائیں ان سے، اور پھر بھی اگر کوئی پھر بھی زیادتی کرے تو اس سے پھر لڑے آپ۔ اب ظاہر آپ انڈیویجول یہ نہیں کر سکتے، تو اس کے لیے حکومت کو یہ حکم دیا گیا کہ بھی وہ پھر ان سے لڑیں اور یہ کریں معاملہ، جب معاملہ ہو جائے تو پھر عدل کے ساتھ فیصلہ کریں اور دوستی کرائیں تاکہ بھائی بھائی رہیں۔ یہ تو خیر لڑائی کی بات ہے، اس کا وہ حدیث ریسرچ سے تعلق نہیں ہے، لیکن اگلے آیات میں ہے۔ فرمایا اہل ایمان اسی بھائی بننے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے کوئی مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو، اسی طرح نہ خواتین کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو۔ اپنے آپ کو عیب کوئی نیگیٹو کمنٹ نہ لگائیں اور نہ آپس میں ایک دوسرے کو برے القاب دیں، برا ٹائٹل بھی نہ دیں، یہ سب گناہ کی باتیں ہیں، اور ایمان کے بعد تو گناہ کا نام بھی بہت برا ہے، اور جو اس تنبیہ کے بعد بھی توبہ نہ کریں گے تو وہی اپنی جانوں پر ظلم ڈھانے والا ہے۔ یعنی آپ تمام مرد خواتین ایک دوسرے کا ان پہ ایسا مذاق نہ اڑائیں کہ اگلے کو برا لگ رہا ہو، اور مرد بھی نہ ایسی حرکت کریں نہ خواتین کریں، نہ کسی پہ کوئی ایسے کمنٹ دیں کہ جو نیگیٹو ہو۔ پھر فرمائے گا کہ اہل ایمان بہت سے بدگمانیوں سے بچیں، اس لیے کہ بعض گمان سری گناہ ہوتے ہیں، دوسروں کی ٹو میں نہ لگیں اور نہ آپس میں کوئی کسی کی غیبت کرے۔ اگر آپ کے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے، چنانچہ اسے تو آپ گوارا نہیں کرتے، تو پھر غیبت کیوں پسند؟ اب اللہ تعالیٰ سے خبردار رہیے، یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے، اس کی شفقت ہمیشہ کے لیے۔ اچھا اب اسی آیت سے آپ کا اعتراض کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا بھی غیبت نہیں کرنی، لوگوں کی ٹو میں نہیں لگانا، تو پھر یہ حدیث ریسرچ میں کیوں بھی آپ کر رہے ہیں بندوں پہ؟ یہ واقعی آپ کا بڑا ویلڈ قسم کا اعتراض آپ کے ذہن میں آ رہا ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ جس آدمی سے کوئی معاملہ نہیں ہے، کچھ تعلق نہیں ہے، اس میں تو کچھ نہیں کرنا، لیکن ظاہر ہے کہ جب اس میں پہلی آیت میں آپ دیکھیں کہ بھی یہ آپ کو پہلے بھی یہ بتا دیا گیا کہ بھی اگر بندے میں اگر کوئی فاسق یعنی کوئی ایک غلط حرکتیں والا یعنی جس کی انفارمیشن موجود ہو آپ کو پہلے، تو وہ آئے تو پھر آپ اس کام کو تو ریسرچ کیا کریں نا، تو اس لیے یہ کرنا پڑا۔ اب یہ دیکھیے کہ آپ عام آدمی پہ بالکل نہ کریں، لیکن جب ایک بندے کو آپ کچھ پیسے دے رہے ہو یا آپ اپنا رشتہ دے رہے ہو، تعلق قائم کر رہے ہو، تو اس وقت چیک کر لیں بس، تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے۔ اس کے لیے آپ پھر وہ سورۃ البقرہ کی آیت 282 میں دیکھیں گے کہ جب آپ کریڈٹ دیں تو اس کا پورا ڈاکومنٹ آپ کر لیا کریں، تاکہ آپ کا
آپ پہ کوئی فراڈ نہ ہو، تو اس کا حکم دیا گیا۔ اچھا، پھر آگے یہ بھی بتا دیا گیا کہ لوگوں ایک دوسرے کو بھائی بھائی خیال نہیں کریں گے تو انہیں برائیوں میں پڑے رہیں گے، تو اس لیے خوب سمجھ لیجئے کہ ہم نے آپ کو ایک مرد اور ایک خاتون سے پیدا کیا، آپ کو فیملی اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ ایک دوسرے کی الگ الگ پہچان سکیں۔ بس حقیقت یہ کہ اللہ کے نزدیک آپ میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو آپ میں سے سب سے زیادہ نیک ہے۔ وہ قیامت میں اسی بنیاد پر فیصلہ کرے گا، کیونکہ یقیناً اللہ تعالیٰ علم اور انفارمیشن کا مالک اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا، دیکھیں یہ جو آپ کی فیملی، قبیلے، آپ کے ملک، یہ سب چیزیں جو بن گئی ہیں، یہ صرف آپ کی ایک صرف پہچان ہے اور کچھ نہیں ہے۔ عزت اسی کو ہی حاصل ہے کہ جو نیکی کر رہا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کرے گا، انسان نہ کرے فیصلہ کہ کون اچھا ہے کون برا ہے، نہیں۔ بس اتنا ہی ہے کہ آپ کو یہ پتا چلے کہ جناب کسی پہ کوئی نیگیٹو کمنٹ ہے تو پھر اس کو آپ وہ چیک بس کر لیں کہ یار ان کی بیان کردہ حدیث کو ایکسپٹ کریں کہ نہ کریں، بس یہ آپ کریں۔ اس سے زیادہ آپ کو کوئی اتھارٹی نہیں ہے اس میں۔ تو جناب بس صرف اتنا ہی آپ کر سکتے ہیں کہ آپ وہ بندے کا چیک بس صرف کر لیں۔ اب دیکھیے جرح و تعدیل میں کیا کیا چیزیں پھر اسکالرس کو چیک کرنی پڑی انہیں، کہ جن کے نام سے جو سیلیبریٹی اس زمانے کے تھے کہ دیکھتے ہوئے کہ یار وہ ان بندے ان سے جو میموری ہے وہ صحیح طرح سے آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی۔ تو یہ دیکھیں اس میں کہ جرح تعدیل ایک ماہر کے رائے سے ثابت ہو جاتی ہے، یعنی ایک اسکالر نے اگر ریسرچ کیا تو کیا یہ ہے کہ نہیں۔ اس میں صحیح نقطہ نظر یہی ہے کہ جرح تعدیل پر ایک ماہر کی رائے سے بھی ثابت ہوتی ہے، لیکن اگر دوسرا نقطہ نظر بھی موجود ہے تو پھر جرح تعدیل کے لیے کم از کم 2 ماہرین کے رائے کا ہونا ضروری ہے، ورنہ پھر آپ احتیاط ہی کریں۔ یعنی احتیاط یہی ہے کہ پھر وہ حدیث کو آسانی سے ایکسیپٹ نہ کریں۔ پہلے آپ یہ دیکھیں کہ جن مثلا مسٹر اے پہ آپ چیک کر رہے ہیں تو مسٹر اے پہ مثلا بخاری صاحب نے ریسرچ کی ہے تو اس پہ صرف انہوں نے کی ہے تو چلو مان لیا آپ نے، لیکن دوسرے نے کیا تو دوسرے کو بھی پڑھ لیں نا، چیک کر لیں، پھر آپ فیصلہ کر لیں۔ اگر کسی راوی کے بارے میں جرح و تعدیل دونوں پائی جائیں، یعنی ایک ایکسیپٹیبل کہہ رہا ہے دوسرا ان ایکسیپٹیبل کہہ رہا ہے، پھر کیا کریں؟ تو اگر کسی راوی کے بارے میں مثبت منفی دونوں قسم کے آ رہا ہے تو پھر یہ جو جرح ہے، جو نیگیٹو کمنٹ ہے، اس کو ضرور آپ چیک کریں، اور صحیح نقطہ نظر یہ کہ اس شخص کی ایک یہ ان ایکسیپٹیبل کوئی ترجیح دیں، کیونکہ احتیاط ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بات ہے وہ کہیں آپ کے وہ دین کے حصے میں نہ آ جائے۔ اس لیے احتیاط یہی ہے کہ پھر اگر دونوں ریسرچرز میں اگر اختلاف ہے تو پھر آپ ان ایکسیپٹیبل کے لیول پہ وہ احتیاط زیادہ کر لیں۔ چلو بندے پہ نہ کریں کمنٹ، لیکن چلو اس حدیث کو آسانی سے ایکسیپٹ نہ کریں، پھر وہ ایک کمزور لیول پہ وہ حدیث رہے۔ دوسرا نقطہ نظر یہ بھی ہے کہ اگر تعدیل کرنے والے ماہرین کی تعداد جرح کرنے والے ماہرین کی نسبت زیادہ ہے تو پھر اس شخص کی ایکسیپٹیبل کی جائے۔ اس نقطہ نظر پہ بہرحال اختلاف رہا ہے ابھی تک، لیکن چلو اگر آپ دیکھیں 10 اسکالرس نے ریسرچ کی ہے، 9 کہہ رہے ہیں ایکسیپٹیبل ہے، ایک نے کہا کہ نہیں ہے، تو پھر آپ وہ ایکسیپٹیبل والے کو ہی مان لیں، کر سکتے ہیں۔ لیکن اس میں اختلاف بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھی پھر بھی احتیاط ہی کریں۔ تو چلو اب وہ یہ اب دیکھ لیں کہ حدیث کا جو متن ہے، جو حدیث کا کانٹیکسٹ ہے، اس کو پڑھ لیں، اگر وہ قرآن اور سنت سے میچ ہو رہی ہے تو پھر ٹھیک ہے، اور اگر نہیں میچ ہو رہی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ایک اسکالر کی بات ہے وہ درست ہو سکتی ہے۔ اگر جرح اور تعدیل دونوں کی تفصیل نہ ہو تو پھر جرح کو ترجیح دیں، یعنی جرح کو کیوں ترجیح دے رہے ہیں؟ ان ایکسیپٹیبل کو اس لیے آپ کر رہے ہیں، احتیاط آپ کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہے وہ کوئی دین کا حصہ آسانی سے نہ بنے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہ اللہ تعالیٰ نے جتنے احکامات دیے گئے وہ قرآن مجید میں آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزاروں صحابہ کو کر کے دکھائے، اور ہزاروں صحابہ نے آگے لاکھوں اپنے اسٹوڈنٹس کو کیے، وہاں سے چلتے آج تک ہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ صرف جہاں فرقہ ہے، جہاں پہ لڑائی جھگڑے وہ انہی چیزوں میں ہے کہ جو حدیث جو کمزور حدیث ہے وہیں پہ
وہ صرف معاملہ آتا. اگر تعدیل کرنے والے، تعدیل یعنی ایکسپٹ کرنے والے ماہرین راوی پر الزام کا جواب بھی پورا دے رہے ہیں تو پھر ایکسیپٹیبل کو بھی ترجیح آپ دیں بھائی. ظاہر ہے کہ انہوں نے پوری ریزن اور پوری ریسرچ اس کی پوری ڈیٹیل بتا دی ہے اور بات بھی لاجیکل آپ کو لگ رہی ہے تو پھر ٹھیک ہے. احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ اس راوی کی بیان کردہ حدیث کو اس کی ایک چین آف نیریٹرز کو بھی دیکھ کر حتمی فیصلہ ہی آپ کر سکتے ہیں. یعنی صرف اس ایک راوی تک نہیں بلکہ چین آف پورے نیریٹرز. یعنی اب ظاہر ہے کہ ایک حدیث میں ایک بندہ ہی نہیں ہوتا، 6 7 8 بندے ہوتے ہیں. ان سارے 6 7 8 کو چیک کر کے ہی آپ ایک فائنل فیصلہ تبھی آپ کر سکتے ہیں. تو جناب یہ اصل طریقہ یہ ہے جناب ریسرچ کا. اچھا جی آگے چلتے ہیں. کسی راوی کے بارے میں متعلق ریسرچ کا رزلٹ، اس کو بھی اب آپ نے دیکھنا ہے کہ رزلٹ جو جرح تعدیل کے ماہرین کے جو کمنٹس ہیں، ظاہر ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہر شخص عادل ہی کہے گا اپنے آپ کو، لیکن جب دوسرا اسکالر جو ریسرچر وہ کر رہا ہے تو ان کی بات زیادہ اتھینٹک ہے، ورنہ اپنے آپ کو تو ہر کوئی اپنے آپ کو ایکسیپٹیبل ہی کہے گا. اس ضمن میں جرح تعدیل کرنے والے ماہرین کی اپنی شخصیت کو بھی آپ انالیسس کر لیں، یہ دیکھ لیں کہ کسی نے اپنی عقیدت کے باعث ان کو ایکسیپٹیبل قرار دے دیا یا دوسرے نے کسی تعصب کی وجہ سے اس کو ان ایکسیپٹیبل کیا، تو ان کی غلطی بھی تو ہو سکتی ہے نا. جنہوں نے ریسرچرز کی ان پہ بھی آپ ریسرچ کو چیک کر لیں پہلے کہ یہ سارے بندے ریلائبل ہیں کہ نہیں، پھر جا کے فیصلہ کریں. جرح تعدیل کرنے والے ماہر کا امپارشل ہونا ضروری ہے اور غیر متعصب یعنی ان بائسڈ ہو. جو بھی بائسڈ آدمی ہوگا اس کو تو ویسے ہی نکال دیں، اس میں تو کوئی پھر بات ہی نہیں مزید. ہمارے محدثین اور جرح تعدیل کے غیر جانبدار اور عدم تعصب کے یہ لوگ تھے کہ کوئی شخص اگر کسی دوسرے مسلک سے بھی تعلق رکھتا ہے مگر اپنی ذات پر ایک اچھا انسان ہوتا ہے تو اس پہ بھی وہ پورا ایکسیپٹیبل ہی کہتے رہے. یعنی اگلے سے اختلاف ہے پھر بھی اگلے کو کہہ رہے ہیں ایکسیپٹیبل ہے. اس کے لیے آپ کو مثالیں آپ کو ملیں گی کہ جیسے امام بخاری اور مسلم رحمۃ اللہ علیہ دونوں بڑے اچھے اسکالرز ہیں، ان میں اختلاف بھی کرتے ہیں لیکن بڑی عزت سے کرتے ہیں اور ان کو ایکسیپٹیبل ہی سمجھتے ہیں. ان کی بکس میں خود آپ ان کے ایک دوسرے پہ کمنٹس بھی پڑھ سکتے ہیں. دوسری طرف کے اپنے مسلک اور محدث کے طبقے سے تعلق رکھنے والے افراد میں جو حقیقی خامیاں بھی پائی جائیں تو انہیں بھی کھول دیتے ہیں کہ ہاں جناب ان میں خوبیاں بھی ہیں، یہ بھی ہیں اور خامی بھی ہے تو وہ بھی بتا دیتے ہیں پوری. تو یہ ہے اصل ان بائسڈ امپارشل طریقہ جو ہے. اصل یہی محدثین نے سب میجورٹی نے ایسے ہی طریقہ اختیار کیا. جو گروہ اپنی خامیوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرے اور خوبیوں کو اجاگر کرے تو پھر آپ کہیں گے کہ یہ بائسڈ ہے. تو علماء کے مختلف طبقات میں صرف محدثین ہی ہیں کہ جنہوں نے اعلیٰ درجے کی غیر جانبداری کا مظاہرہ کیا. افسوس کہ موجودہ دور کے اکثر محدثین اور دیگر اہل علم آج کل فرقہ پرستی میں وہ پڑ گئے ہیں، لیکن جو دوسری تیسری چوتھی صدی کے اسکالرز ہیں انہوں نے ایسا نہیں کیا. الحمدللہ، اللہ کا شکر، الحمدللہ. اب یہ میں کہہ رہا ہوں، اب میری بات کو آپ آسانی سے ایکسیپٹ نہ کریں. آپ خود انہی پرانے اسکالرز کی بکس کو بھی آپ پڑھ لیں اور پھر آج کل کے جو اسکالرز ہیں ان کے کمنٹس کو ایک دوسرے پہ جو ہے ان کو بھی آپ کر لیں تو آپ کو فرق خود آپ کو آ جائے گا سامنے. اب جرح تعدیل میں یہ بھی ایک اہم چیز ہے کہ فسق و فجور کا اگر کوئی الزام کسی بندے پہ ہے اور بندے نے توبہ کر لی ہے تو پھر اس کی حدیث کو ایکسیپٹ آپ کریں پھر. لیکن اگر ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹی حدیث پر کچھ مرتکب کیا ہوا تو پھر توبہ کے باوجود بھی آپ ایکسیپٹ ابھی نہ کریں.
تیرا ہمیں نہیں پتا نا کہ یار انہوں نے جو حدیث جو بیان کی ہے وہ توبہ کے بعد کی ہیں یا اس سے پہلے کی، اس لیے ایکسیپٹ نہیں کریں، احتیاط یہی ہے۔ ہاں، فسق و فجور سے مراد اگر کسی شخص کا کوئی ایسا گناہ ہے جو کبھی اعلانیہ کیا ہو، اعلانیہ گناہ اگر ہے تو جس کو کوئی ایک بندہ ہی نہیں دیکھ رہا بلکہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے، تو پھر تو بھی وہ توبہ بھی چاہے کر لے تب بھی ایکسیپٹ نہیں کریں ان کی روایت کو۔ ہاں، اگر کسی کا کوئی بالکل خفیہ کوئی گھر میں بیٹھے کوئی غلط حرکت ان سے ہو گئی، کوئی بات نہیں ہوئی، اس کو تو آپ اگنور کریں، لیکن جو ایک کھلا اعلانیہ گناہ ہوتا ہے تو اس کو پھر وہ بندے پہ، پھر وہ جانے اللہ جانے، یعنی بندے پہ کوئی کمنٹ نہ کریں، لیکن بس یہ ہے کہ اس کی بیان کردہ حدیث کو ایکسیپٹ آپ نہ کریں۔ حدیث کی تعلیم اور معاوضہ لینے والے پہ ایک یہ اسکالرز میں ایک رائے ہے کہ یار یہ حدیث کہ جب وہ ایجوکیشن پہ پیسے بھی لیتے رہے ہیں تو یہ کیا کوئی ایکسیپٹیبل ہے کہ نہیں، اس میں اختلاف رہا ہے اسکالرز۔ بعض اہل علم جیسے احمد بن حنبل، ابو اسحاق، ابن حاتم رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں نہیں جی، پھر ان کی بیان کردہ حدیث کو ایکسیپٹ نہ کریں۔ لیکن بعض دیگر اہل علم جیسے ابو نعیم الفضل بن دکین اور اسی طرح ابو اسحاق شیرازی صاحب جو ہیں، یہ بھی بڑے اچھے اسکالرز گزرے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، اور وہ حدیث کی تعلیم میں اب ظاہر ہے کہ وہ سیلری لے بھی لیتے تھے، تو وہی کہتے تھے بھی اہل و عیال کے لیے کسب معاش کر نہیں سکے، مجبوری ہے، تو پھر ٹھیک ہے نا، پھر کیا حرج ہے۔ یعنی ایک آدمی اگر فل ٹائم صرف حدیث کی ریسرچ ہی کر رہا ہے تو اب ان کے لیے ظاہر ہے کہ حکومت ان کو کچھ فنڈ دے رہی ہے، تو پھر کیا حرج ہے اس میں، کیونکہ اپنے گھر کے خرچے بھی تو پورے کرنے ہیں نا۔ تو قدیم اہل علم دینی خدمات میں قرآن اور حدیث پہ کوئی سیلری کو پسند نہیں کرتے تھے، لیکن بعد میں پھر اسکالرس نے ایکسیپٹ کیا، اس لیے کہ اب وہ فل ٹائم یہی کام ہی کر رہے ہوتے تھے اور پھر حکومت ان کو دیتی تھی سیلری، تو اس لیے ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ کو سمجھنے کے لیے ہمیں دور صحابہ اور تابعین کے ایک معاشرتی حالات کے لحاظ سے دیکھیں کہ صحابہ اور تابعین رضی اللہ عنہم میں چاہے وہ کرتے جو بھی کام جو ہے تو اہل علم ان کے یہ حکومت ہی ان کو سیلری دیتے ہوتے تھے، تو حکومت کی جانب سے جو وظائف آتے تھے، یعنی کچھ بونس آ گیا یا کچھ، تو وہی ان کے لیے گھر کا خرچہ پورا ہوتا تھا، اس لیے دینی کاموں کے لیے وہ کی سیلری نہیں لیتے تھے۔ لیکن بعد میں ظاہر ہے کہ اکانومی اتنی اچھی نہیں ہوئی، مسلمانوں کی حکومتوں میں عیاشی کرپشن کا سلسلہ ہوا، پہلے علم میں پھر پرابلم آئی نا، تو وہ اب بیچارے فل ٹائم اگر ایک کوئی دینی خدمت ہی کر رہے ہیں تو پھر تو سیلری دینی چاہیے۔ تو اس لیے اب آپ فیصلہ آپ کر لیں بھائی کہ ان اسکالرس میں سے کس کا پوائنٹ آف ویو آج کل کے زمانے کے لحاظ سے صحیح ہے کہ نہیں، فیصلہ آپ نے کرنا۔ اچھا، پھر یہ بھی چیز دیکھنے کی تساہل، سستی، غلطیاں کرنے والے حدیث قبول کرنے کا رزلٹ کیا ہونا چاہیے، کہ بھی ایسے اب راوی ہیں کہ جو ایک کوئی حدیث سنتے سنانے میں سستی کرتے ہیں، لاپرواہی کرتے ہیں، بھول بھی جاتے ہیں، اور مثال کے طور پر ایک آدمی وہ بیٹھا حدیث کی کوئی ڈسکشن چل رہی ہے، سن رہا، وہ بیٹھا بیچ میں بیٹھا اونگ رہا، اور استاد صاحب کی بجائے اسے کسی شاگرد سے وہ حدیث سن کے وہ کر رہا ہے، اور لیکن نام استاد کا دے رہا ہے، تو پھر تو غلط ہے نا۔ یعنی یہ تو پھر ان صاحب کی سستی ہے، تو پھر ان صاحب سے پھر ان کی نام والی جو حدیث ہے ان کو آپ ایکسیپٹ نہ کریں۔ حدیث کی روایت کو بھی قبول نہیں کیا جائے جو حدیث کو بغیر سوچے سمجھے ہاں ہاں کہہ کے قبول کر لے، یعنی ان اسے حدیث کہتے ہیں کہ جس میں ان کر کے آ رہا تھا، بغیر سوچے سمجھے ہی مان جاتے ہوتے ہیں، تو ایسے بندے سے بھی آپ احتیاط کریں۔ وہ شخص جو روایت بیان کرتے میں کثرت سے غلطیاں کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی یا میموری ٹھیک نہیں ہے یا سمجھتے صحیح نہیں ہے، تو اس لیے وہ بھی آپ
ان کی بیان کردہ حدیث کو بھی ایکسیپٹ نہ کریں۔ یہاں یہ بھی وضاحت ہے کہ حدیث کو قبول نہ کرنے کی معنی یہ نہیں ہے، بلکہ حدیث کے متن کو یہ مسترد کیا جائے گا کہ یعنی اس بندے کے نام سے یہ جو ہے یہ نہیں، لیکن دوسری طرف سے جو آ رہی ہے تو پھر ٹھیک ہے، وہاں سے ایکسیپٹیبل ہے، لیکن یہ اصل میں یہ رستہ یہاں پہ کمزور، یہ بات جو حدیث کو بھول جاتے رہے تو پھر وہ بھی اس کا مطلب ہے کہ ویکنس ہے وہاں پہ بھی۔ ایک شاگرد بیان کرتا ہے کہ میں نے اپنے استاد سے سنا ہے، آپ استاد صاحب سے ملے تو کہتے ہیں میں نے تو کہا ہی نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے یا تو وہ اسٹوڈنٹ ہے یا تو جھوٹ بول رہا ہے یا پھر وہ بھول گیا، غلطی سے وہ کہیں کسی اور سے سن کے ادھر کر رہا ہے۔ تو اس لیے ایسے آپ اس کا مطلب ہے کہ یہ ویکنس ہے، یہ جو جتنی ضعیف حدیثیں ہوتی ہیں ان میں عموماً اس طرح کے کیس ہوتے ہیں، یعنی یہ کمزوریاں ہی ایسی ہوتی ہیں۔ ایسی حدیث کا رزلٹ یہی ہے کہ استاد سختی سے اس حدیث کی ایک تردید کر دے کہ نہیں جی ایسا نہیں ہے، بلکہ بتائے کہ شاگرد کو کبھی دیکھا ہی نہیں تھا میں نے تو پھر تو پتہ چلا کہ وہ جو اسٹوڈنٹ ہے وہی جھوٹ ہے جو کہہ رہا ہے کہ میں اپنے ٹیچر سے جناب یہ سیکھتا رہا۔ دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے استاد بیچارہ کنفیوز ہو، تو پھر استاد کی غلطی بھی ہو سکتی ہے نا، تو اس لیے اسٹوڈنٹ کو تو آپ وہ کہیں گے کہ سکھا کا مطلب ریلائبل بندہ، لیکن پھر استاد ان کے انریلائبل ہو جائیں گے، تو اس لیے یہ ساری احتیاط ان سارے پہلوؤں سے یہ کرنا ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیے یہ ریسرچ میں محدثین نے پریکٹیکل کام کیا کیا ہے، یہ آپ سے کچھ تفصیل سے میں شیئر کرتا ہوں کہ کیسے کیسے انہوں نے کام کیا کہ جو شخص بھی حدیث کا علم حاصل کرتا تھا تو سب سے پہلے اپنے شہر کے ماہرین حدیث کے پاس جاتے، ان کی ایک سماع حدیث کے محفلوں میں شریک ہوتے، سماع کا مطلب سنتے تھے ان کی ڈسکشن کو، اور ان سے جتنی حدیث بھی میسر آتی حاصل کرتے۔ اچھا کچھ اسکالر اس کو نوٹ کر لیتے اپنی ڈائری میں، کچھ یاد کر لیتے تھے۔ اس شخص کی آمد و رفت کا ریکارڈ یہ بھی محدثین اور ان کے شاگرد نوٹ کر لیتے تھے، جناب میں فلاں ملک میں فلاں شہر میں فلاں ٹائم میں جناب ملتا رہا ان سے۔ اس کے بعد وہ شخص دوسرے شہر میں جاتا اور وہاں کے قابل ذکر محدثین سے وہاں سے حدیث اکٹھی کر کے نوٹ کر کے لکھتے ہوتے تھے۔ ہر شہر کا محدث اور ان کے شاگرد اس شخص کے سفر اور محدثین سے ان کا پورا ریکارڈ کرتے تھے۔ اب یہ اگزامپل میں وہی کرتا ہوں کہ جیسے بخاری رحمۃ اللہ علیہ یا مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس طرح گئے تھے، ہر شہر میں جانا، جو بھی حدیث بیان کر رہے ہیں ان کے پاس بیٹھ جانا، حدیث کو نوٹ کر لینا، بندے کو نوٹ کر لینا، پوچھ لینا جی سر آپ نے کس سے یہ حدیث کی ہے، اس کو نوٹ کر لیا، وہ بندے کا اس کا پھر ان کے کلاس فیلو سے بھی مل لیا، سب کچھ لے کے کر لیا۔ اچھا پھر احادیث کے حصول میں اپنی محنت کرنے میں بالعموم اس شخص کی عمر کا بڑا حصہ اسی کام میں لگا۔ جس شخص اس کٹھن منزل کو طے کر لیتا تو پھر اس کی شہرت پھر ہو گئی اس میں کہ سیلیبریٹی تبھی بنے گا نا آدمی کہ جو اتنی احادیث اتنی اکٹھی کرے گا۔ جس طرح موجودہ دور میں بھی کسی بھی مشہور شخصیت کی حالات معلوم کرنا کچھ مشکل نہیں ہوتا نا، کہ آپ کو جیسے سیاستدان ہیں یا آپ کے اینکرز ہیں تو ان کا آپ کو پورا پتہ ہوتا ہے، ان کی لائف اسٹائل اور ان سب چیزوں کی آپ کو پتہ ہوتا ہے نا، تو ایسے ہی محدثین جب ریسرچ کر رہے تھے یا جو حدیث صرف وہ پڑھتے تھے نوٹ کر کے پھر آگے پڑھاتے تھے تو ان کا بھی پورا، اسی لیے ان کی ساری انفارمیشن اویلیبل ہے۔ بعض افراد نے جرح و تعدیل کے میدان میں اسپیشلسٹ بننے کے لیے فیصلہ کیا اور انہوں نے راویوں سے متعلق یہ جو ریسرچ اور بکس انہوں نے لکھی ہیں تو یہ کوئی ذہن میں بیٹھے لکھ کے نہیں کر دیں، بلکہ ایک ایک شہروں میں گاؤں میں جا کے مل کے انٹرویو کر کے ان بندوں کو مل کے یا ان کے اسٹوڈنٹس کو، ان کے کلاس فیلوز کو، ان کے ٹیچر زندہ ہیں ان سے بھی مل کے، ان کے کچھ پوتے پڑپوتوں سے مل کے، سب کو مل کے انہوں نے یہ سارا کام کیا۔
محدثین کا طریقہ یہ نہیں تھا کہ وہ ادھر ادھر سے راویوں کی سن کے معلومات اکٹھی کرنے، بلکہ وہ اس کے قابل اعتماد یا ناقابل اعتماد پہ ایک وہ ریسرچ کرتے تھے. ان کا طریقہ محض معروضی یعنی آبجیکٹو نہیں تھا، بلکہ ان بائسڈ طریقے سے وہ کرتے رہے. کراس ویریفیکیشن بھی کرتے رہے، یعنی ایک نے حدیث اگر بیان کی ہے تو دوسری طرف سے بھی جا کے وہ آئی سیم آ گئی ہے تو میچ ہو گیا، اور اگر دونوں میں کانفلکٹ آیا تو پھر تیسری طرف سے بھی چیک کیا تو پھر یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اصل غلطی کہاں ہے. تو جناب اس طرح سے وہ ریسرچ کرتے رہے. تو یہ آپ دیکھیے آپ کے سامنے اس طرح انہوں نے ایک ایک راوی کی اس طرح سے کیا. اب یہ دیکھیے کہ ایک راوی ہے، کوئی بھی صاحب ہے، مسٹر اے ہے، اب یہ تعدیل ہے. تعدیل کا مطلب ایکسیپٹیبل ہے. تو انہوں نے ان کی ایک باقاعدہ ریٹنگ اس طرح کی ہوئی ہے، ثقہ ترین یعنی انتہائی ایکسیپٹیبل ہے. عربی میں اس طرح کا لفظ آتا ہے فلاں اثبت الحدیث، یعنی حدیث پہ انتہائی ایکسیپٹیبل ہے. پھر اس سے تھوڑا سٹیپ ہے بہت ثقہ، یعنی ثقہ ڈبل ثقہ کر لیا کہ اچھے ریلائبل. اچھا ثقہ، سمپل ثقہ کا مطلب ہے ریلائبل. اب اس سے پھر نیچے عادل ہے، غیر ضابط، یعنی اس کو صدوق کا لفظ ہے. صدوق کا مطلب اچھا آدمی ہے لیکن یار میموری ان کی کوئی اچھی نہیں رہی، اس طرح کی بات ہے. اس سے نچلا سٹیپ نہ عادل نہ مجروح کا مطلب ان پہ کوئی تنقید بھی نہیں ہے اور یہ بھی نہیں پتا کہ یار وہ کس حد تک ریلائبل ہیں کہ نہیں. اس کے لیے عموماً عربی میں فلاں شیخ، کہ بس ایک شیخ آدمی ہے، کوئی اچھے آدمی ہے، بس اتنی بات. لیکن یہ نہیں پتا یار وہ ریلائبل ہیں کہ نہیں، یہ نہیں پتا. روی عن الناس، کہ وہ لوگوں کی سے یہ حدیث بیان کرتے تھے، باقی نہیں پتا کیا ہے. اور پھر سب سے کمزور، تھوڑا سا کمزور ہے فلاں صالح الحدیث، یعنی حدیث میں تو اچھا آدمی ہے لیکن کوئی غلطی بھی کر لیتا ہے. اس طرح کیا، یہ ہے تعدیل یعنی ایکسیپٹیبل. تو یہ دیکھیے اس کو ثقاحت کہتے ہیں. یعنی ثقاحت کا مطلب کہ کتنی ایکسیپٹیبل ہے، کہ ایک سب سے نچلا حصہ اور ایک سب سے ٹاپ کا ثقہ ترین. اب نیگیٹو پہ آتے ہیں ذرا، یعنی ان پہ نیگیٹو کمنٹ کس طرح ہے. ایک آیا نرم سے حصہ، فلاں لین الحدیث. لین کا مطلب کمزور، تھوڑی سی کمزوری ہے ان کے. اچھا پھر نرم سے نیچے کمزور، یعنی لا تحتج بھی، کہ کمزوری ہے ان کے یہاں کچھ. بہت کمزور آ گیا کہ ضعیف جدہ، کہ بہت جدہ، ضعیف جدہ، کہ بہت کمزور ہے. اور ان سے نیچے پھر آئے تو جھوٹ کے الزام بھی ان پہ ہیں، یعنی جھوٹ ہونے کا کنفرم نہیں ہے لیکن الزام ہے ان پہ. فلاں متہم بالکذب، کہ ان پہ الزام ہوا ہوا ہے. اور پھر اس سے نیچے جھوٹا کہ یدا، کہ وہ تو جناب جعلی حدیث ایجاد کرتے تھے اور یہ کنفرم ہو گیا ہے. اور اس سے آتے پھر ایکسٹریم لیول وہ ہے کہ انتہائی جھوٹا ترین قسم کا الیہ المنتہی فی الکذب، کہ جھوٹ کی تو جو انتہا ہوتی ہے نا وہ بنا اس طرح کا. تو اس طرح کی انہوں نے ریٹنگ اس طرح بھی کی ہوئی ہے. تو اس ریٹنگ کو آپ اس طرح سے بھی سرچ، یا آپ جب کسی جرح و تعدیل پہ کسی راوی کی آپ وہ دیکھیں گے تو اس میں اسی قسم میں سے کوئی نہ کوئی ریٹنگ ان کی آئے گی. اچھا وہ پھر مختلف اسکالرس کے بھی دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا ان پہ ریسرچ کی ہوئی ہے، تو وہ ساروں کا آپ کو جواب مل جائے گا. تو یہ جناب جرح و تعدیل کی بکس آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں. سب سے بڑی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بک ہے التاریخ الکبیر، جو انہوں نے پوری تفصیل سے ایک ایک راوی کے پوری بیبلیوگرافی کر دی. ابن ابی حاتم صاحب کی بک ہے، ابن الحبان کی ہے، ابن ادئی کی ہے. تو یہ بکس ہیں، ان بکس کو آپ گوگل میں سرچ کریں آپ کو مل جائیں گی، امید ہے انشاءاللہ. اکثر تو مل ہی جائیں گی آپ کو، کیونکہ عرب پبلشرز نے اس کی سافٹ کاپیز فری میں آپ کے لیے رکھ دی ہوئی ہیں.
پھر اگلی نسلوں میں بھی اسکالرس نے یہ مزید اس میں کئی بکس کو اکٹھا کر کے، جیسے عبد الغنی المقدسی صاحب نے الکامل فی اسماء الرجال، یعنی انہوں نے بہت سارے اسکالرس کی بکس کو اکٹھا کر دیا، ساروں کے کام کو اکٹھا کر دیا۔ اس طرح ذہبی صاحب نے یہ کام کیا کہ صرف ضعیف اور متروک راوی ان سب کی ڈیٹیل، یعنی جن پہ نیگیٹو ہے ان سب کو انہوں نے اکٹھا کر لیا۔ ابن حجر صاحب نے یہ 853 ہجری میں انتقال ہوا ہے، تہذیب التہذیب ان کی، تو انہوں نے بھی بہت تفصیل سے کام کو اکٹھا کر دیا، اور آج کل کے زمانے میں آپ کو پورے سافٹ ویئر کی شکل میں آپ کو مل گیا۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ آج کل کے زمانے میں آڈٹ جب آپ کرتے ہیں تو اس کے لیے کچھ بس مختصر چیزیں، جیسے جہاں پہ بھی کہیں فراڈ کی آپ کو ریسرچ ہوتی ہے تو اسی طرح ہی ہوتی ہے۔ یہ آج کل کا ایک ماڈرن میتھڈ ہے جس کے لیے دا فراڈ ٹرائنگل پہ وہ ریسرچ کرتے ہیں۔ یہ دیکھتے ہیں اپارچونٹی، پریشر، جسٹیفیکیشن، یعنی 3 وجہیں ہو سکتی ہیں فراڈ کی۔ ایک تو بندے میں اپارچونٹی، موقع ملے کہ جہاں پہ وہ فراڈ کرے، پریشر بھی ہو، اس کو کوئی پرابلم ہو جسم میں، یا کہیں یہ پرابلم فائنینشیلی پرابلم ہو، اور پھر تیسری کام ہوتی ہے کہ وہ جسٹیفائی بھی کرتا ہے کہ یار چلو میں فراڈ کر رہا ہوں تو یار اس کی وجہ یہ ہے، یہ مجھے مجبوری ہے، یہ مسئلہ، تبھی آدمی فراڈ کرتا ہے۔ اب یہ سائیکالوجی کا حصہ ہے۔ اب دیکھیں جب فراڈ انویسٹیگیشن اب کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، اب دیکھتے ہیں کلیکٹ ریڈ فلیگز۔ پہلے ریڈ فلیگ دیکھتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ جناب کہیں پہ بھی آپ کو آڈٹ کرتے ہوئے پتہ چلا کہ کوئی کمزوری کچھ سامنے آئی، اس کو نوٹ کر لی۔ پھر اس کے بعد کلیکٹ انف ایویڈنس، پھر اب مزید ریسرچ کرتے ہیں، کچھ مزید ایویڈنس لیتے ہیں کہ اصل معاملہ کیا ہے، ایک ڈاکومنٹ کو پڑھتے ہیں، ہر چیز کو دیکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد پرفارم ڈیٹیلڈ انویسٹیگیشن، پہلے تو مختصر پڑھا، پھر ایک ایک ان کی ٹرانزیکشن کو، یعنی جس بندے کے بارے میں بھی ایک یہ ریڈ فلیگ آئی تو اسی کو لیتے ہوئے پھر وہ کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے کہ اچھا جناب یہ ایک ایک ان کی ایک ایک ٹرانزیکشن کو دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد ایشو فراڈ انویسٹیگیشن رپورٹ، ایک فائنل رپورٹ لکھ لیتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ محدثین نے جو بکس لکھی ہیں ایسی لکھی ہیں، انہوں نے سیم ریسرچ ایسی کی انہوں نے۔ اب یہ ریڈ فلیگ کو میں تھوڑا ایگزامپل سے کچھ شیئر کر دیتا ہوں۔ ایک تو انسانوں میں کس نوعیت کی ہوتی ہیں، کوئی عجیب سی ایسی چیز نظر آئی، اس کو ریڈ فلیگ کہتے ہیں۔ مثلا امپلائی لائف سٹائل چینجز، اس کی ایک ایگزامپل کیا ہے کہ ایک صاحب ہیں آپ کی کمپنی کے، لیٹ سپوز ان کی چھوٹی سی سیلری ہے 10,000 روپیز اونلی، لیکن انہوں نے بہت ہی ایکسپینسو قسم کی گاڑی خرید لی ہے، یا بہت ہی ایکسپینسو جیولری خرید لی ہے، یا گھر خرید لیا، تو کیسے ہوا ابھی؟ اب یہ ریڈ فلیگ ہوا۔ ریڈ فلیگ کا مطلب یہ کہ اب یہاں انویسٹیگیشن کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ ہو سکتا ہے انہوں نے فراڈ کیا یا ہو سکتا نہ کیا ہو، این ممکن ان کے والد صاحب بھی فوت ہوئے اور ان کی وراثت اتنی مل گئی انہوں نے گھر لے لیا یا گاڑی خرید لی، تو ٹھیک ہے، نو پرابلم۔ لیکن اگر جب آپ انویسٹیگیشن کریں گے ایک ایک ڈاکومنٹ کی تو تب پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے فراڈ کیا یا نہیں کیا۔ سگنیفیکنٹ پرسنل ڈیپتھ اینڈ کریڈٹ پرابلمس، ایک صاحب ہیں کہ آپ کے کوئی کلاس فیلو ہیں کہ مسلسل وہ قرض کرتے رہے، آپ سے بھی مانگتے رہے، دوسروں سے بھی مانگتے رہے، تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ تو یہ دیکھیں یہ ریڈ فلیگ بندوں میں بھی ہوتی ہے، اور یہ بھی ہوتی ہے کہ جناب اس میں ایشو کیا ہے، بیہیویئر چینجز، کہ ان کے یہاں کوئی چینجز آئی، مثلا انہوں نے کوئی ڈرگز، کوئی شراب پینی شروع کر دی، تو پھر ریڈ فلیگ آ گیا نا کہ کچھ ہے مسئلہ یار، کچھ ان کے ساتھ معاملہ ہے کچھ۔ ہائی امپلائر ٹرن اوور، اگر ایک کمپنی میں سے بندے چھوڑ کے، سیلز والے بندے چھوڑ کے جا رہے ہیں، یا کیشیئر جلدی جا رہے ہیں، تو کیوں جا رہے ہیں؟ اس کمپنی میں کچھ مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ ریڈ فلیگ کیا ہے؟ یہ ایگزامپل ہے کہ کوئی مسئلہ ہو سکتا۔ اچھا بیہیویئر کے حساب سے ایک وہ میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں، ایک بڑا دلچسپ کیس ہے جو میں نے خود دیکھا ایک کمپنی میں۔ ایک کمپنی کے ایک چیف فائنینشیل آفیسر، CFO جو ہیڈ تھے فائنانس کے،
ان کا لائف اسٹائل یہ تھی کہ ان کی پوری ٹیم 9 بجے آفس میں آتے تھے, 5 بجے سب چلے جاتے تھے, لیکن جو سی ایف او صاحب وہ صبح کہیں 7-8 بجے کے قریب آ جاتے تھے آفس, اور رات کو کہیں 9-10 بجے کے قریب آفس سے نکلتے تھے. اور 5 سال گزرے, انہوں نے کبھی چھٹیاں نہیں لی, بیمار بھی ہوئے ہوں گے تب بھی چھٹیاں نہیں لی. تو اس کمپنی کے جو ہیڈ تھے وہ ان کو جانتے تھے کہ شریف آدمی ہے, انہوں نے کچھ نہیں نوٹ کیا. اچھا وہ ریٹائر ہو گئے, ان کی جگہ نئے ہیڈ اس کمپنی کے وہ آئے, تو ان کو ہوا یا یہ ریڈ فلیگ ہے, یہ کیوں ہے معاملہ. تو انہوں نے آڈیٹرز کو کہا کہ پلیز آپ ذرا یہ چیک کریں. انہوں نے پوری ان کے وہ 5 سال کے ایک ایک پیپرز کو پڑھا, دیکھا کہیں کوئی فراڈ نہیں ہے, کہیں ان صاحب نے کوئی غلط ٹرانزیکشن نہیں کی, کچھ بھی نہیں کیا. تو انہوں نے جا کے خیر رپورٹ کیا جا کے. تو اب وہ جو ہیڈ تھے کمپنی کے, انہوں نے کہا کہ بھائی اچھا یہ چلو نہیں ہے, انہوں نے فراڈ نہیں کیا, لیکن یہ پھر وجہ کیا ہے کہ 5 سال چھٹیاں نہیں کی انہوں نے, اور ٹائم بہت زیادہ ٹائم میں کیوں لگاتے رہے, یا آپ ذرا پلیز چیک کریں. تو آڈیٹرز پھر انہوں نے جا کے کہیں ان صاحب کے سی ایف او کے کوئی رشتہ داروں سے اور ان سے ملا, تو پتہ چلا کہ معاملہ صرف اتنا ہی تھا کہ ان کی بیگم ان سے لڑتی رہتی تھی, بس یہ بات اتنی تھی. تو اس لیے وہ ٹائم, اپنی زندگی کا ٹائم اور چھٹیاں بھی وہ آفس میں اس لیے گزارتے تھے. تو بات اتنی تھی, یعنی کوئی فراڈ نہیں تھا, لیکن ریڈ فلیگ تھی نا کہ یار کیا کچھ ہے. تو یہ میں نے ایک مثال آپ سے شیئر کی. اچھا مینجمنٹ فراڈ بھی ہو سکتا ہے, یعنی کچھ کمپنی کے ہیڈ بھی تو کوئی حرکت کر سکتے ہیں نا. مثال کے طور پہ ریلکٹنس ٹو پرووائڈ انفارمیشن ٹو آڈیٹرس, آڈیٹرس کو انفارمیشن نہیں دے رہے, تو پھر تو کوئی گڑبڑ ہوگی اس کمپنی کے اندر کچھ. مینیجر ڈسپلے significant disrespect for regulatory bodies, کہ مثلا حکومت, مثلا ٹیکس ڈپارٹمنٹ یا کوئی اور فائنینس ڈپارٹمنٹ, وہ آپ سے کچھ انفارمیشن لیتے ہیں تو یہ ان کو بالکل بے عزت کر کے بھگا دیتے ہیں. تو دیکھیں یہ لائف سٹائل ٹائپ کی چیز ہے نا, اور اس طرح کی جب پتہ چلتا ہے. یا مثال کے طور پر فریکوینٹ چینجز ان بینک اکاؤنٹ, بینک اکاؤنٹ چینج کرتے رہتے ہیں. یا مثال کے طور پہ یہ بھی ایسے کیس میں نے دیکھے ہیں کہ جناب ایک کمپنی میں کیش میں مسئلہ ہے, تو ایک بینک سے کریڈٹ لے لیا, لے کے چلو جی اس وقت خرچے پورے کیے, لیکن اب پیسے آ نہیں رہے کہ ان کو دیں, تو انہوں نے دوسرے بینک سے قرض لیا اور پہلے بینک کو دے دیے. اچھا اب کیا ہوا کہ کئی مہینے گزرے, اب جناب دوسرے بینک کو پیمنٹ دینی ہے تو تیسرے بینک سے پیسے لے کے ان کو دے دیے. تو اس طرح سے یہ اس طرح کا سلسلہ یہ اس نوعیت کے آتے ہیں. تو یہ سارے ریڈ فلیگ ہوتے ہیں. تو ان ریڈ فلیگز کی بیسس پہ یہ پتہ چلتا ہے. تو یہ دیکھیں آج کل بھی جو آڈٹ ہوتا ہے یا فراڈ انویسٹیگیشن ہوتی ہے اسی نوعیت کی ہوتی ہے کہ جیسے محدثین نے جو ریسرچ کی تھی یہی تھی. تو دیکھیں پھر نیکسٹ سٹیپ یہی ہوتا ہے اسی کی بیسس پہ کہ جب یہ ریڈ فلیگ مل جاتے ہیں آڈیٹرز کو, تو پھر وہ کرتے ہیں پرفارم اینالیٹیکل پروسیجرز. اینالیٹیکل پروسیجر کیا ہوتے ہیں کہ مثال کے طور پر اگر دیکھا ایک کمپنی میں کہ جناب ان کا پروفٹ بہت اچھا ہے, جو کہ سیم اسی طرح کی کمپنیوں میں اچھا پروفٹ نہیں ہے, اس میں کیسے آ گیا, ابھی ایک عجیب چیز آ گئی نا ریڈ فلیگ. تو اب پتہ چلا کہ جناب وہ صاحب کو اس کمپنی میں سیل تو بڑی اچھی ہوئی ہے, لیکن ساری انہوں نے کریڈٹ سے ہی کی ہے اور ان کو کیش نہیں آیا اتنا. تو اس نوعیت کا آ جاتا ہے. تو یہ دیکھیں کہ آپ سیل کے ساتھ کیش کو بھی دیکھا تو پتہ چل گیا کہ جناب اصل ایشو یہاں پہ. تو دیکھیں یہ اس نوعیت کا پھر انویسٹیگیشن کرتے چلے جاتے ہیں آڈیٹرز آج کل. یا فراڈ انویسٹیگیٹرز وہ بھی یہی کرتے ہیں, کنڈکٹ انویسٹیگیشن وتھ اسپیشلائزڈ فراڈ کنسلٹنٹس. اب فراڈ کنسلٹنٹس کون ہوتے ہیں؟ یہ عموماً فورینسک آڈیٹرز ہوتے ہیں, جو یوزلی پولیس کے کچھ امپلائیز بھی ہوتے ہیں, کچھ گورنمنٹ کے کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں, وہ لے جا کے چیک کر کے ایک ایک چیز کو لے جا کے دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ فراڈ ہے یا نہیں. تو یہ ایک ایگزامپل ہے. تو جناب اس بیسس پہ پھر آپ ایسے کرتے ہیں. اب آپ کے ذہن میں ہوگا کہ جناب یہ اتنی بکس میں کہاں سے پڑھوں. تو جیسے میں نے وہ ویب سائٹ آپ کو کی تھی, تو اس کو ہم آگے اگلے لیکچرز میں پریکٹیکلی آپ کو
کر کے بھی میں دکھاؤں گا، تو پھر آپ اس کو خود اپلائی کر کے آپ دیکھ سکیں گے۔ اچھا، اب آپ کے ذہن میں یہی ہوگا کہ اس جرح و تعدیل کو آپ کیسے سرچ کریں؟ تو آئیے میں ایک ایگزامپل پہ آپ سے شیئر کر لیتا ہوں، باقی آپ کر سکتے ہیں۔ تب یہ دیکھیے، یہ ہزاروں، یہ میں پچھلے لیکچرز میں یہ عرض کر چکا ہوں، ایک بار پھر آپ سے عرض کر دیتا ہوں۔ یہ دیکھیے، آپ نے کلک کیا کرنا ہے، hadith.islam-db.com all narrators، یہ اس طرح کر کے آپ سرچ کریں گے، دیکھیے یہ آ جائے گی آپ کی۔ اچھا، اس میں دیکھیے یہ متہم بالقذف، یعنی جن پر الزام ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پہ بہت سارے بندے ہیں اس ٹائم، پکچر میں تو آپ کو یہ 3 آ رہے ہیں، نیچے آپ کریں گے نا تو اور بھی آ جائیں گے، اسبغ، ابراہیم، اسماعیل بن یزاد، اس طرح کر کے یہ بندے۔ اچھا، ان تینوں پہ اعتراض ہے، تو یہ ابھی تک اعتراض ہے، یہ نہیں ہے انہوں نے کیا کہ بھی یہ کوئی کنفرم انہوں نے کوئی فراڈ کیا، لیکن ان پہ الزام ہے۔ اچھا، یہ آپ اس پہ سرچ کریں گے متہم بالکذب تو یہ آ جائیں گے۔ اچھا، اگر آپ ثقہ وہ ہیں کہ جو ریلائبل بندے ہیں، اس پہ آپ کریں گے تو یہ ریلائبل بندے آ جائیں گے، جیسے آدم بن عبد الرحمن، آدم بن سلیمان، آبان وغیرہ۔ اچھا، اگر آپ بندے کو سرچ کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر یہ دیکھیں، یہ البحث فی الرواہ، یعنی راویوں پر بحث، ڈسکشن، تو اس میں آپ کو اس بندے کا نام بس یاد ہو۔ یہ اس کے لیے آپ کو کہاں سے آئے گا؟ لیٹ سپوز آپ کو ایک حدیث میں کچھ آپ کو کنفیوژن فیل ہوئی، کچھ مسئلہ ہوا آپ کو لگا، تو آپ کیا کریں گے کہ اس کے پہلے راویوں کے نام آپ کریں گے، پھر ایک راوی کو آپ لے کے یہاں پہ سرچ کریں گے، اور یہ دیکھیں پہلے ثقہ میں دیکھ لیں، اگر وہ مل گیا ٹھیک ہے، اگر اس کے اندر اور بھی بہت سی آپشنز آتی ہیں، یہ دیکھیں کہ اگر وہ صحابی ہے وہ تو اس میں سے آپ کو سرچ کر کے مل جائے گا کہ وہ کون ہے۔ اب یہ جیسے ایک صحابی عبداللہ بن عبد الملک رضی اللہ عنہ کی بات ہو رہی ہے، پھر اب یہ خاتون کی بات ہو رہی ہے، آمنہ بنت الحکم رضی اللہ عنہ، ان کی بات ہو رہی ہے، تو یہ اس طرح سے آپ کو سرچ کر کے آ جائیں گے۔ یعنی آپ کو تھوڑا سا اگر تو شک لگ رہا ہے نا، تو پھر یہ دیکھیں متہم بالکذب میں وہ اس بندے کو آپ سرچ کریں، اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہاں پہ نہ ملے، تو آپ ثقہ کے اندر چیک کر لیں وہ بندے کو، اگر صحابی ہیں تو پھر آپ کو وہاں پہ سرچ کر لیں۔ تو یہ اب دیکھیں کہ جیسے اب میں نے مثال کے طور پر اب یہی کیا کہ یہ آدم بن عبد الرحمن، یہ کون صاحب ہے؟ یہ دیکھیں آدم بن ابراہیم صاحب جو ہے، یہ آدم بن عبد الرحمن، یہ دیکھیں ثقہ کا مطلب ریلائبل، لیکن ریلائبل کی آپ ڈیٹیل دیکھنا چاہ رہے ہیں نا، آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہ آ جائے گا۔ اب یہ دیکھیں ساری کمنٹری مل جائے گی کہ یہ کیسے، اب یہ دیکھیں ان کا پورا شجرہ نسب لکھا ہوا ہے، آدم بن عبد الرحمن بن محمد بن شعیب، یہ صاحب ہے۔ اچھا، اب شہرہ، ان پہ شہرت کیا ان کے نام پہ جس پہ مشہور ہیں، یہ آدم بن ابی ایاس، اس نام سے یہ مشہور ہے، ٹھیک ہے جی۔ الکنیہ، کنیہ کیا ہے کہ یہ اپنے بیٹے کے نام کے ساتھ ہی آتے ہیں، ابو الحسن ان کا نام ہے، ٹھیک ہے جناب۔ النسب، ان کا نسب کیا ہے، یعنی نسل کیا ہے ان کی، تو المروزی، تو آپ کو شاید ضرورت اتنی نہ پڑے، ٹھیک ہے، لیکن چلو یہ کنفرم ہو گیا کہ یہ جو فلاں قبیلے کے تھے یہ۔ اچھا، اور الرتبہ ثقہ، یہ دیکھیں کہ وہی جو میں نے ابھی یہ جو رینک آپ کے سامنے یہ جو شیئر کیا تھا ابھی، یہ دیکھیے، تو یہ دیکھیں ثقہ یہ دیکھیں تیسرے لیول پہ ہے کہ ریلائبل ہے، اس سے زیادہ ریلائبل ہوا تو پھر ثقہ یعنی ڈبل، یہ بہت قابل اعتماد ہے، اور ثقہ ترین انتہائی ایکسٹریم انتہائی کہ جس پہ اتنا کنفرم ہے کہ جس میں جناب کسی پہ کوئی اختلاف بھی نہیں ہے، تو پھر اس میں اس طرح کا آئے گا فلاں اثبت الحدیث، کہ انتہائی اثبت الحدیث، حدیث میں بہت ہی سب سے بیسٹ پوزیشن پہ ہے۔ تو یہ دیکھیں ان کے پوری کمنٹری آپ کو اس طرح کی یہ آ گئی۔ یہ ہم بات کر رہے ہیں آدم بن عبد الرحمن کی۔ پھر آگے مزید کیا، عاشفی،
یعنی کس علاقے میں کہاں کہاں انہوں نے سفر کیا ہے، تو لکھا ہوا ہے انہوں نے پورا، جنہوں نے ریسرچ کی بتایا، اسقلان میں رہے ہیں، الحجاز میں رہے ہیں، حجاز کیا مکہ مدینہ، پھر مرو یہ شدیران میں، البصرہ بغداد یہ عراق میں، الشام شام یہ عربی والا شام ہے جس میں سیریا، فلسطین اور جارڈن، لبنان، یہ سارے کو شام کہتے ہیں، یہاں پہ رہے، مصر میں رہے، پھر خراسان میں رہے، خراسان یہ وہ آپ کا ازبکستان، تاجکستان یہ سارا علاقہ ہے، اور الکوفہ کوفہ عراق میں، تو یہاں پہ پھر بتایا گیا کہ وفات ان کی ہوئی اسقلان میں، اسقلان شہر میں وفات ہوئی ہے ان کی، اور مولا یعنی ان کے جو آزاد کردہ غلام ہیں ان کے نام بھی آ گئے۔ اب آگے چلیے دیکھیے، یہ تلامیذ الراوی، تلامیذ کیا ہیں؟ ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، اسٹوڈنٹس کے پورے، اس کو آپ کلک کریں گے تو آپ کو نام مل جائے گا۔ اساتذہ الراوی یعنی یہ آدم بن عبد الرحمن صاحب کے ٹیچر جو ہیں کون صاحب ہیں، اس پہ کلک کریں، ان کے ٹیچرز کی ڈیٹیل آ جائے گی۔ الجرح والتعدیل یعنی ان پر جرح یعنی ان پہ کیا تنقید ہوئی ہے کوئی، یا تعدیل یا ان کو ایکسیپٹ کیا گیا، تو یہ پوری ڈیٹیل ہے۔ تو اب یہ دیکھیں میں نے کلک کیا تو یہ ان کے اسٹوڈنٹ کے نام آئیں گے، جن کے بھی نام پہ آپ کا انٹرسٹ ہوا اس پہ آپ کلک کریں گے، پوری ان کی ڈیٹیل بھی سیم ایسی آ جائے گی۔ اور اگر یہ ان کے ٹیچر پہ آپ کرنا چاہیں تو یہ عبد الرحمن کے جو ٹیچرز ہیں اس پہ جس ٹیچر کو بھی آپ، یعنی آپ کی جس حدیث میں آپ کو کنفیوژن ہو رہی ہے، تو لیٹ سپوز کہ وہ عبد الرحمن صاحب ہی ہیں، تو عبد الرحمن کے آپ ٹیچر کو دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ جو اس حدیث میں جن کا نام ہے انہیں کو کلک کریں گے تو وہ بھی نام آپ کو آ جائے گا، ان کی پوری ڈیٹیل بھی آ جائے گی، وہ صاحب کیسے ہیں، ریلائبل ہیں کہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں اتنا مختصر تو لکھ دیا، کون سے ٹیچر ضعیف الحدیث کہ حدیث پہ کمزور ہے، ثقہ یہ ریلائبل ہے، یہ اسرائیل بن یونس صاحب جو ہے۔ اچھا پھر اسماعیل بن عیاش صاحب ہیں، صدوق، صدوق کا مطلب بس ٹھیک ہے، یعنی ہیں ریلائبل لیکن بھی کوئی کمزوری ہے ان کے یہاں۔ اچھا پھر اور ان کے ٹیچر ہیں تو اس میں آپ کو ربی صاحب جو متروک الحدیث کے، ان پہ یہ کمنٹری آ گئی کہ نہیں جناب یہ ان صاحب پہ حدیث متروک ہو گئی کہ ان ایکسیپٹیبل حدیث ان سے آتی ہیں، تو دیکھیں ان پہ پوری کمنٹری ایسی مل جائے گی۔ اچھا اب ہم تو بات کر رہے تھے عبد الرحمن صاحب کی، تو ان کی یہ اب دیکھیں ذرا تعدیل کہ ان پہ کیا کیا کمنٹری ہے، تو یہ کن 8 اسکالرز نے ان پہ ریسرچ کی ہے۔ ایک تو ابو حاتم الرازی صاحب نے کی ہے ثقہ صدوق، کہ ثقہ یعنی ریلائبل ہے، صدوق نیک آدمی، یہ بات کی ہے۔ اچھا ابو داؤد صاحب نے جو ریسرچ کی انہوں نے صرف ثقہ کا ہے، قابل اعتماد ہے، اتنی بات کی ہے۔ احمد بن شعیب صاحب نے کیا لا بأس بھی، ان پہ کوئی اعتراض نہیں، ان کی ریسرچ کا یہ رزلٹ ہے۔ احمد بن صالح صاحب نے ثقہ ریلائبل قرار دیا۔ ابن حجر اسقلانی صاحب نے ثقہ عابد یعنی نیک بھی ہیں، یعنی ریلائبل بھی ہیں، اور عابد یعنی عبادت کرنے والے بندے۔ پھر الدار قطنی صاحب نے ثقہ وہی ریلائبل کہا ہے۔ یحییٰ بن معین صاحب نے ثقہ ہی کہا ان کو کہ یہ اچھا یہ ان کی ریسرچ کا رزلٹ ہے، لیکن آپ کلک کریں گے تو پوری ان کی ڈیٹیل وہ بھی آ جائے گی۔ اچھا احمد بن حنبل صاحب نے ان پہ اعتراض کیا، وہ کیا بتا رہے ہیں، کانا فی الستہ اب السبعۃ، میں نے اس کا انگلش میں ترجمہ کر دیا آپ کو۔ He was one of the 6 or 7 who used to check the hadith at شبہ، یعنی انہوں نے بتایا کہ کچھ 6-7 بندوں نے ان پہ ریسرچ کی لیکن ان کو کچھ کنفیوژن ہوئی ہے، بس اتنی بات ہے، لیکن کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، چلو ان کو ہوئی ہے، لیکن باقی یہ اور 7 بندے یہاں تو ان کو کنفرم ہو گیا ہے کہ یہ ریلائبل بندے۔ تو یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ جرح و تعدیل کو ایسے آپ چیک کر سکتے ہیں، تو چیک اپ کر لیں تو دیکھیں کہ یہ اصل اسی ویب سائٹ کا میں نے یہ آپ سے بھی پہلے کیا تھا، تو اس میں آپ سرچ کریں گے تو وہ حدیث آ جائے گی، حدیث پہ آپ کلک کریں تو حدیث پہ پوری کمنٹری بھی آ جائے گی اور جرح اور تعدیل بھی آ جائے گی۔ یہ آپ دیکھیں یہ الکتب
یعنی کتاب کے حساب سے کریں تو وہ بھی آپ کو مل جائیں گی. الروات یعنی راویوں کے نام کے لحاظ سے کریں وہ بھی مل جائے گا. المؤلفین مؤلفین یعنی جنہوں نے ایکسپلینیشن کی ہے وہ بھی مل جائے گی آپ کو. تو اس طرح سے آپ کو ملتی ہے. یہ ایک ویب سائٹ کی بات کی ہے، ورنہ اور بھی آپ جیسے وہ شاملہ ویب سائٹ ہے اس سے بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں. تو جناب اسی بیسس پہ آپ پوری ریسرچ آپ ایسے کر سکتے ہیں. تو اب جو بھی کوشچن آپ کو آئے بلا تکلف ای میل کر دیجیے گا. جزاک اللہ خیر، واسطہ جزا.